الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا سب حضرات اونچی آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ، اونچی آواز سے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ۔ ربیع الثانی کا مہینہ آ گیا ہے۔ اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں ان میں مختلف انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی جو نیک اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے ایام ہائے وصال ہوتے ہیں، انہیں کی مناسبت سے ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ نسبتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت محترم ہوتی ہیں، احترام کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا تو وہ نسبت ہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مہینے کی، کہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تھی۔ سارے ہی مہینے محترم ہوتے ہیں لیکن ربیع الاول کو چونکہ نسبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ کی آمد کے ساتھ، آپ کی ولادت کے ساتھ، آپ کے ظہور کے ساتھ، تو اس لیے ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی غوث اعظم غوث پاک ان کا وصال ہوا تھا، تو اس لیے اس مہینے کو ان کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے اور شغف ہے۔ ویسے تو اہل محبت سارا سال ہی 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف مشہور ہے، وہ انہی کی نسبت سے ہوتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے 11ویں کی جاتی ہے۔ اہل محبت ایسے بھی ہیں جو ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں، وہ انہی کی نسبت سے کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ربیع الثانی میں جو 11ویں کی جاتی ہے یہ وہ اصل مہینہ ہے، اسی لیے اس کو بڑی 11ویں بھی کہا جاتا ہے کہ اصل جو 11ویں ہے وہ اس مہینے میں ہے۔ بہت برگزیدہ ہستی تھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کے اولیاء میں بہت بڑا مقام ہے، بلکہ اولیاء کے سردار ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اولیاء یا ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم اس کی تعریف اس طرح بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ
آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف آتا ہے، نہ کوئی غم آتا ہے، نہ کوئی تکلیف آتی ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے ان پر آتی نہیں ہے تکلیف۔ اولیاء تو بہت انبیاء کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو بہت کم درجے کے لوگ ہیں۔ اولیاء کے بعد پھر ان کی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ان پر تکلیفیں تھوڑی آئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں غزوات میں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں ان کو۔ پھر ان کے بعد انبیاء آ جاتے ہیں، پھر سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان پر تھوڑی تکلیفیں آئی تھیں۔ آپ سب سنتے ہی رہتے ہیں غزوات میں کیا کیا ہوا تھا، زخمی ہوئے تھے، سب تکلیفیں آئی تھی۔ تو تکلیفیں نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تکلیفوں کو کچھ تکلیف سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان پر بڑی سے بڑی تکلیف بھی آ جائے تو وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب یہ ولی کی تعریف اللہ پاک بیان فرما کے تو ان کی شرائط آگے بیان فرما رہے تھے کہ ولی ہوگا کون، ہر ایک ولی نہیں ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جس کو مرضی ہے ولی کہہ دو اللہ کا۔ ولی کا معنی دوست، اللہ رب العالمین کا دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست۔ تو اللہ کا دوست ہونا ایسے کوئی راستے میں نہیں پڑا ہوا ہے کہ ہر ایک اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ الذین آمنوا، پہلی شرط ولی کے لیے یہ ہوگی کہ وہ مومن ہوگا، پکا مومن ہونا چاہیے۔ کوئی کافر ہے جس میں اسلام ہی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اسلام ہی نہیں ہے تو ولی کہاں سے ہوگا؟ شرط مومن کی ہے، ایمان تب ہوگا جب اسلام لائے گا۔ تو کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان تھا جو بعد میں مرتد ہو گیا ہے، اب وہ مسلمان نہیں رہا، تو ایسا شخص بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پکا مومن ہو۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متقی شخص ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اب اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کا خوف، اس کا بہت بڑا مفہوم ہے دوستو۔ اللہ کا خوف کیا چیز ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم کو یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، وہ سارے کام ہم کریں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے یا اس نے منع فرمایا ہے، ان سب کاموں سے ہم بچ جائیں تو پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ہم میں سے اب خود آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے، ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے سے منع فرماتا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خیانت کرنے سے منع کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غیبتیں کرنے سے منع فرماتا ہے، ہم غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جاسوسیاں کرنے سے، ایک دوسرے کے ٹو میں لگے رہنے سے منع فرماتا ہے، ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بدگمانیاں اللہ پاک منع فرماتا ہے، ہم ساریاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے اور ہم وہ نہ کر رہے ہوں، سارے کام ہم کر رہے ہیں جن سے اللہ پاک ہمیں منع فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ ہم کو معلوم بھی ہوتی ہیں ہم کو۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ اکثر مفتیوں سے سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر غلط کام جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ غلط کام ہے، دل کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی ہم وہ غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اندر کا مفتی بیٹھا ہوا ہے اس کی بات مان لیا کرے، جب یہ کہے کہ یہ غلط کام ہے تو چھوڑ دینا چاہیے اس کام کو۔ تو بہرحال یہ ایمان اور تقوی، یہ دو بہت بنیادی خصوصیات ہیں اور شرائط ہیں اللہ کے ولی کے لیے۔ جب آدمی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو شرائط بیان فرمائی ہے ان کے مطابق آدمی زندگی گزارے، یعنی اللہ جن کاموں سے روکتا ہے ان سے رکے بندہ، اور جن کاموں کا اللہ پاک حکم فرماتا ہے کرنے کا وہ کرے آدمی، تو پھر وہ ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اور اللہ کا دوست ہونا یہ ایسا اعزاز ہے کہ یہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔
کیونکہ بندے کی اور اللہ کی کوئی برابری ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، بندہ اس کی مخلوق ہے، وہ غنی بادشاہ، ہم عاجز فقیر، ہم کہاں اس کی برابری کر سکتے ہیں؟ بندہ کہاں اللہ رب العالمین کی برابری کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال صوفیاء اس طرح دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہو اور وہ کسی کو یہ اعزاز دینا چاہے تو وہ اگر خود چاہے تو وہ تخت سے اتر کے آ کے کسی بھی عام آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن غلام یہ نہیں کر سکتا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہے تو میں بھی بھاگ کے چڑھ کے اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین بہت بڑی ہستی ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہ فرما سکتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے یا میں فلاں کا دوست ہوں۔ جب ایسا ہو جائے، خوش قسمتی کے ساتھ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پوری طرح تعمیل کرتا ہو اور جتنے منہیات ہیں جن سے رکنا ضروری ہے ان سے رکتا ہو، تو اس بندے کو پھر اللہ رب العالمین اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ اور میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے۔ قرآن تو عربی میں ہے نا، اور اگر عربی آتی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، چونکہ ظاہر ہے اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں کیا کیا خوبصورتیاں رکھی ہیں، یہ زبان معلوم ہونے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، انسان کو لطف اندوز ہو سکتا ہے بندہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی ولایت کے مقام پر آ جاتا ہے، ولایت کے مقام پر اسی طرح آنا ہے کہ تقویٰ ہو، ایمان ہو، پھر جن کاموں سے میں روکتا ہوں ان سے رکتا ہو، جن کاموں کا حکم دیتا ہوں وہ کرتا ہو، تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے پھر۔ اور جب وہ اتنا کچھ کرتا ہے میرے لیے تو پھر میں آگے سے کیا انعام دیتا ہوں اس کو۔ اب یہ عربی سمجھنے والی بات آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ میرا ولی ہو جاتا ہے، میرا دوست ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، تو آگے عربی گرامر کے لحاظ سے ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اوتی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، کچھ مانگے اگر لَإِن سَأَلَنِي اوتی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ایسے نہیں فرمایا۔ یہ اوتی کا صیغہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں اگر لام لگ جائے، لفظ لام، یعنی اوتی کے بجائے لا اوتی کہا جائے، تو اب یہ معنی ہو جائے کہ میں اس کو ضرور دوں گا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ میں اس کو دے دوں گا جو مانگے گا، اب یہ لام کے ساتھ یہ ہو گیا کہ میں اس کو ضرور دے دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، یعنی لأوتی بھی ہو گیا یعنی ضرور دوں گا، پھر آخر میں نون ثقیلہ مشدد نون ایک لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں ضرور بضرور عطا کروں۔ اللہ پاک یہاں یہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب میرے قریب ہو جاتا ہے یا میرے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو لَإِن سَأَلَنِي، پھر جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں ہر حال میں ضرور بضرور اس کو سوال پورا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے، کسی چیز سے دور ہونے کی پناہ مانگتا ہے، اپنے لیے مانگے یا کسی اور کے لیے مانگے، پھر آگے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ لَأُعِيذَنَّهُ، میں ہر حال میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عربی کی خوبصورتیاں ہیں، گرامر کی خوبصورتیاں ہیں، ضرور بضرور عطا فرما دوں گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور حدیث شریف میرے ذہن میں آ گئی ہے، فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا دوست یا ولی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر جو اس کی ظاہری صورت ہے اس سے وہ ولی نہیں نظر آ رہا ہوتا، یعنی اللہ کا کوئی قریبی بندہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، یعنی کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، چہرے پر غبار ہوگا، لیکن ہوتا وہ بہت مقام والا بندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب اشعث
اغبر، بہت دفعہ تم دیکھو گے کہ گندا بال لوگ تم کو ملیں گے، جن کے بال صاف نہیں ہوں گے، کئی دنوں سے نہائے بھی نہیں ہوں گے۔ رب اشعث اغبر، اور چہرہ ان کا ایسے ہوگا غبار آلود ہوگا، دھول پڑی ہوگی، مٹی پڑی ہوگی، یعنی بظاہر تمہیں وہ صاف نظر نہیں آئیں گے۔ مدفوع بالابواب، ظاہری حالت ان کی ایسی ہے کہ اگر وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو مدفوع، ان کو دفع کر دیا جائے گا، پیچھے دھکیل دیا جائے گا، کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو ان کی ظاہری صورت ہے۔ باطنی صورت کیا ہے اور روحانی صورت کیا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا دیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میرا رب ایسے کرے گا، تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے اور وہ کام اسی طرح کرتا ہے جس طرح انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے۔ یہ احادیث ہیں دوست۔ اولیاء اللہ میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کا چونکہ قرب حاصل کر لیتا ہے بہت زیادہ، اس لیے اللہ رب العالمین کے جو تجلیات ہیں ان کا انعکاس ہوتا ہے اس پر۔ انہی تجلیات کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو بظاہر سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح معجزہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے صادر ہوتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت ایک ہی چیز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ ایسا کام جو سمجھ میں آنے والا نہ ہو لیکن نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ وہی چیز جب نبی کے بعد کسی ولی سے صادر ہوگی تو وہ کرامت ہوگی۔ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ جس سے عقل عاجز، معجز اعجاز سے ہے، یعنی عقل عاجز آ گئی، عجز، عقل عاجز آ گئی اس کام کو ماننے سے، تسلیم کرنے سے، تو اسی کا نام تو معجزہ ہے۔ عقل اگر مان لے تو پھر کیا معجزہ ہوا؟ وہ معجزے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی دکھائے تھے وہ سارے ایسے ہی تھے کہ جن کو عقل نہیں مانتی تھی، تبھی تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگوں سے جو اصدار ہوتا ہے اس چیز کا، اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کی تجلیات کا انعکاس ہوتا ہے بندے پر۔ ضروری نہیں ہے کہ انبیاء سے ہی ہو، انبیاء سے ہوگا تو معجزہ ہوگا، انبیاء کے علاوہ کسی سے ہوگا تو کرامت ہوگی۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہر چیز پر بادشاہی عطا فرمائی تھی، پرندوں کی زبانیں سکھائی تھی، چرند کی زبانیں، ہواؤں پر اختیار، بادلوں پر اختیار، ہر چیز پر اختیار تھا ان کو، آندھیوں پر اختیار۔ اللہ رب العالمین نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جنوں کے وہ آقا تھے، جن ان کے خادم تھے، غلام تھے، جن ان کی باتیں مانتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بعد میں جو ملکہ سبا اور اس کے جو لوگ تھے وہ میرے ساتھ یقین دیکھیں ان کا اللہ رب العالمین پر، یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ میری سلطنت اور میرے جو احکام ہیں ان کو ماننا ہر حال میں ان کے لیے ضروری ہوگا، اور ہر حال میں وہ مسلمان ہو کے میرے پاس آئیں گے، وہ مجھے مانیں گے ہر حال میں، اتنا یقین تھا ان کو۔ لیکن وہ جن سے کیا فرماتے ہیں دربار میں، اب جن کو نبی تو نہیں تھا نا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کے علاوہ بھی یہ کرامات ہوتی ہیں۔ درباری تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے آ تو جانا ہے، مجھے تسلیم تو کر لینا ہے، انہوں نے مجھے مان تو لینا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے وہ ملکہ سبا اور وہ جو لوگ سارے اس کے تھے، ان کے آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ملکہ جو تخت ہے ملکہ کا، وہ میرے پاس پہلے یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے درباریوں سے کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس مسلمان ہو کے آ جائیں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو ان کے آنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے دربار میں حاضر کر دے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر سکتے تھے یہ کام، ان کے تو جو درباری ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے جو غلام ہیں ان کی طاقتیں کتنی ہیں۔
فرمایا کہ کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں ساری، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کی یہ جو محفل لگی ہوئی ہے یہ ابھی برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی میں وہ تخت یہاں لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب یہ بڑی بات تھی، کہاں وہ ملکہ سبا کا تخت بہت دور، اتنی جلدی لانا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے یہاں آ جائے گا، عجیب بات تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا ان کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ کچھ خوش نہ ہوئے اس بات سے۔ پھر ایک اور نے، جب سب نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خوش نہیں ہوئے ہیں بات سے اور آپ کوئی متاثر نہیں ہوئے اس بات سے، تو ایک اور نے کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں دربار میں ایک اور موجود تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے یہ لے کے آئے گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ تخت یہاں پر موجود ہو۔ اب پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے، آنکھ بند ہوئی اور کھلی، یہ اس نے کہا ہی تھا، اتنے میں پلک جھپک گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہوا ہے۔ اب جن نے یہ بھی کہا تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے محفل برخاست ہونے سے پہلے، وہ پہلا جو جن تھا، آپ کے محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا، لیکن آگے اس نے یہ بھی کہا تھا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، میں اس پر طاقت رکھتا ہوں کہ میں وہ لا سکتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں ان کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں آگے۔ جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تربیت کے لیے فرمایا، ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس پر قادر ہوں، یہ کہنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے میں نے کر دی ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ اللہ پاک ہم کو آزمایا کرتا ہے کہ جب وہ ہم پر کوئی انعام کرتا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ یہ میں درمیان میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے کرم سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو درباری تھے، ان کے جو پیروکار تھے، ان پر جو تجلیات ہوتی تھیں وہ اپنے انبیاء کی ہوتی تھیں، ان کے نبی کی ہوتی تھی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا امتی اس پر ان کی تجلی ہو تو وہ یہ ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں، تو جو سید الانبیاء ہے، سلیمان علیہ السلام کے بھی جو امام ہے سید الانبیاء، ان کا امتی جو ہوگا اس پر اللہ رب العالمین کیا کیا انعکاس فرماتا ہو۔ تو پھر جو ہمارے یہ اولیاء ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے، ان پر تو انعکاس ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ رب العالمین کی تجلیات کا، پھر سید الانبیاء کا انعکاس ہوتا ہے، ان کی تجلیات کا انعکاس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس لیے ان کو بھی ایسے ایسے عجیب و غریب کمالات عطا فرماتے ہیں اور کرامات عطا فرماتا ہے کہ عقل عاجز رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی، چونکہ حضور غوث اعظم کا آ رہا ہے، یوم وصال آ رہا ہے، اگلے جمعے کو بڑی 11ویں شریف کا ختم بھی ہوگا یہاں پر مسجد میں، تو جو لوگ آسانی سے تشریف لا سکیں وہ ضرور تشریف لائیں۔ 11 بجے ختم شریف شروع ہو جائے گا اور 12 بجے دعا ہوگی، جو بھی لوگ آسانی سے آ جائیں۔ وہ میں اس لیے کہتا ہوں، آپ کو دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تتنزل الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ نیک لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی گزاری ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور ہر وقت یہ حاضر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے دن دیکھیں تو تب اللہ رب العالمین کا ذکر، رات کو دیکھیں تو تب تسبیحات کر رہے ہیں، پوری پوری رات نوافل پڑھ رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ ہر رات کو 11 سال تک
11 سال تک ہر رات ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے، 11 سال تک یہ معمول رہا۔ تو یہ ایسے لوگ ہوئے، اس لیے ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سنتیں اور یہ نفل جو ہیں یہ سب فرضوں کے بعد والی چیزیں ہیں۔ وہ جتنے بھی ان کے تعلیمات والے لوگ ہیں ان سے یہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہتمام فرائض کا کیا کرو، یعنی فرض تمہارا کوئی نہیں رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد سنتیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد نفل آتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں کی طرف سے ہم غافل ہو جاتے ہیں اور سنتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنتیں بعد کی چیز ہیں، سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ فرض ہے، اس لیے سب سے زیادہ فرائض کا اہتمام کریں۔ کوئی فرض ہمارا نہیں رہنا چاہیے، کوئی فرض عبادت ہماری نہیں رہنی چاہیے، پھر اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ حضور غوث اعظم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔